یہ تصویر جو ہے سوشل میڈیا پہ کئی دنوں سے گردش کر رہی ہے۔ تصویر کے اندر امام صاحب ہے، مقتدی ہے اور بائک بھی کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ بائک جو ہے مقتدیوں نے گفٹ کی ہے امام صاحب کو۔ سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے، مبارکباد کے لائق ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ بائک اپنے امام صاحب کو گفٹ کی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ ایک گاؤں میں 25,000 تنخواہ کر دی گئی ہے، گاؤں والوں کی کافی چرچا ہے اور لوگ دعائیں بھی دے رہے ہیں، لیکن وہیں پر آج بھی ایسی سائیکولوجی کے لوگ ہیں، تنگ نظریہ جو اماموں کے بارے میں رکھا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اماموں کے پیٹ بڑے بڑے ہو گئے کہ صاحب تنخواہ چلا رہے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے زیادہ تنخواہ کی، پہلے کے لوگ ایسے تھے کہ فری میں امامت کر لیا کرتے تھے۔ تو میں ایسے گھٹیا سوچ کی مانسکتا والوں لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک وقت الگ تھا کہ غربت و قلاس کی زندگی لوگ گزار کر روٹی اور نمک سے کھانا کھا لیا کرتے تھے، لیکن آج کا وہ ٹائم، وہ وقت نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا گھر چلاتے ہو تو تمہیں خود پتا ہوگا کہ تمہارے گھر کے خرچ کتنے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج بھی اللہ نے کسی امام کو اتنا نوازا ہے کہ وہ دولت مند ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فری میں امامت کر رہے ہیں، وہ 1 روپیہ نہیں لیتے۔ لیکن آج کے اس وقت کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، زیادہ تر امام جو ہیں وہ بڑے پریوار سے تعلق نہیں رکھتے، یعنی کہ دولت مند نہیں ہے، زیادہ تر غریب کہلاتے ہیں، جو مہینے کی تنخواہ لیتے ہیں اور اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں۔ یہ زیادہ تر نارمل فیملی سے وہ کہلاتے ہیں، بڑی فیملی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا کہ صاحب 20 ایکڑ زمین ہے یا 100 ایکڑ کے جوتا ہیں یا ان کے باپ کی بہت زیادہ پراپرٹی ہے۔ وہی ہوتے ہیں جو ایک غریب پریوار سے نکل کر آتے ہیں، اور آج حفاظ و قراء اور مفتی اگر آپ کو زیادہ ملیں گے تو وہ گاؤں میں ملیں گے، شہر میں نہیں ملیں گے۔ شہر میں بہت کم تعداد میں اکا دکا آپ کو نظر آئیں گے، یا وہ شہر میں رہنے والے بھی وہی ہوتے ہیں جو گاؤں سے شہر میں جا کے بس جایا کرتے ہیں، ورنہ سب سے بڑی تعداد گاؤں دیہاتوں میں پائی جاتی ہے جو علم دین سیکھنے اور سکھانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ وہ پورے انڈیا میں کہیں بھی ہوں، پوری دنیا میں آپ دیکھیں انڈیا کے جو بھی ہوں، زیادہ تر اتر پردیش یا بہار کے لوگ ہوتے ہیں۔ اتر پردیش کے اندر بہت زیادہ حفاظ و قراء پائے جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ انہیں پیسے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ کتنا بڑا کم عقل انسان ہے اور کتنی گھٹیا سوچ کا آدمی ہے یار، کہ آج کے اس وقت میں ضرورت ہر انسان کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دین کا کام درہم و دینار سے چلے گا۔ تو حقیقت بھی یہی ہے کہ آج اگر امام ہے تو فیملی ہے اور پریوار ہے، اس کو چلانے کے لیے خالی باتوں سے اور ہونٹوں سے کام نہیں چلتا ہے، نوٹوں سے کام چلا کرتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، لیکن اب آپ کی سوچ الگ ہے۔ لیکن یہیں پر میں نے ایک دیکھا کہ ہمارے علماء میٹنگ بھی کر رہے، بڑی اچھی بات عالم صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کہ آج ہماری بھی کچھ کمیاں ہیں، اور وہ کمی یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ 10,000 میں امامت کر رہا ہے تو دوسرا 9 میں کرنے کے لیے تیار ہے، تیسرا 8 میں تیار ہے، اور چوتھا پھر 7 میں بھی تیار ہے۔ آخر اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ علماء کی تعداد زیادہ ہے، جگہیں کم ہیں، مسجد و مدرسے کم ہیں، پڑھانے والے بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو حافظ بنا، قاری بنا، اس کے پاس اور کوئی فن نہیں ہے، تو وہ نہ محنت کر سکتا ہے نہ مزدوری کر سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اگر کم پڑے تو ہل سے گئے اور زیادہ پڑ گئے تو گھر سے گئے۔ وہی حال ہے کہ بندہ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے آج ہماری قوم کے اندر بھی کمی پائی جاتی ہے، وہ ایک ہی ترازو میں تول دیے جاتے ہیں۔ آدمی مفتی ہے تب بھی اس کی 10,000 تنخواہ ہے، ایک وہ ہے جو حافظ و قاری ہے اس کی بھی 10,000 تنخواہ ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل میں نے بہت سی ایسی جگہیں دیکھی ہیں جو بڑی شاہی جگہ ہے، وہاں ایک قابل بندے کو ہونا چاہیے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو اور وہاں کا ماحول اچھا ہو جائے۔ لیکن وہاں ایسے لوگ ہیں جو اس جگہ کے لائق نہیں ہیں، لیکن وہ پڑے ہوئے ہیں، اور کمیٹی والے اس کو اس بنیاد پر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ تنخواہ بہت کم لے رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اچھی تنخواہ دیں، سلجھے ہوئے آدمی کو رکھیں، اور جو جس کی ویلیو ہے اس کے حساب سے آپ اس کو سیلری دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں آپ 50 دیں سب کو یا 40 دیں۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، اگر بندے کو اگر آپ ڈگری دیکھو گے، اس کی صلاحیت اور اس کے علم کو دیکھو گے، اس کے تقوی کو دیکھو گے، اور تب اس کا آپ جو ہے تقرر کرو گے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آج کل کیا دیکھا جاتا ہے، آواز ہو اور صرف تقریر ہو، ان کو کچھ آتا ہو یا نہیں آتا ہو لیکن آواز انداز ہو، وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مفتی یہی ہے، سب سے بڑا قابل یہی ہے۔ آج کم تنخواہ پہ اماموں کا مل جانا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ تعداد کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ آنے والا ٹائم جو سمے ہے اس میں آپ کو ایسے علماء مل نہیں پائیں گے، مدرسے خالی ہو چکے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بعد سب جانتے ہیں کہ بڑے ڈھونڈے سے بچہ مل پا رہا مدرسے کے لیے، ورنہ بڑے بڑے ادارے جن کی عالیشان عمارتیں بنی ہوئی ہیں
وہ ہمیں خالی نظر آتی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب بچے علم دین نہیں سیکھیں گے، حافظ و قاری مفتی نہیں بنیں گے، تو پھر امام بھی ہمیں نہیں مل پائیں گے، اور جو علماء ہیں وہ دنیا سے انتقال کر رہے ہیں، موت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو اس لیے تنگ نظریہ نہ رکھیں، اماموں کے بارے میں آپ اپنا دل کھلا رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تم پر رحمتوں کی برسات کرے گا۔ علماء کی قدر کرنا، عزت کرنا، ادب کرنا، یہ اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اگر کہیں پر بھی معاملہ ہے تو ہے امام صاحب کے پیچھے ہی۔ آپ اگر نکاح کے پیسے 5,000 لے رہے ہیں تو وہاں اعتراض ہوتا ہے، لیکن وہی دولہا 25,000 کی آتش بازی کر دیتا ہے، 25,000 کے پٹاخے چھوڑ دیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ وہیں پر وہ دولہا 20,000 40,000 کی گاڑی سجوا لیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ وہی دولہا 25,000 کی شیروانی پہن کے آتا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لڑکی والا بھی خرچ کرتا ہے، کتنے پیسے خرچ کرتا ہے شادی میں، لیکن اگر کسی کو اعتراض آپتی ہوتی ہے، کوئی اگر فتویٰ لگاتا ہے تو وہ اس پہ لگاتا کہ یہ کون سی شریعت میں لکھا ہے، امام صاحب 5,000 یا 4,000 نکاح پڑھانے کے پیسے لے رہے ہیں۔ تو زیادہ تر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اسی لیے آج جو نئی جنریشن ہے، نئی نسل ہے، وہ اتنا صبر نہیں کر پا رہی میرے بھائی۔ وہ پہلے تھے صبر کر لیا کرتے تھے، لیکن آج نئی جنریشن نے دیکھ لیا کہ اگر مقتدی اس طرح کی ہمارے ساتھ حرکتیں کریں گے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ان میں لڑنے کی تھوڑی طاقت ہے، آگے بڑھنے کی طاقت ہے۔ بہرحال الگ الگ مزاج سب کا رہتا ہے، بہت سے صابر ہوتے ہیں، شکر کیا کرتے ہیں، اور بہت سو کا ضبط جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کومنٹس کر کے آپ ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔